ایک اور $1 ملین سوال اب یہ جنم لے رہا ہے کہ نگراں وزیر خزانہ اب کسے ہونا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہے نا، وہ جیسے ہی ان کا نام سامنے آیا ہے تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو گئی ہے. تو اب ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ شاید وہ خود بھی اس بات کی تردید نہیں کریں گے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ان کے بھی اچھے تعلقات تھے اور وہ ان کے بھی اس سرکل میں شامل تھے جن سے بلوچستان کے معاملات پہ سابق وزیر اعظم بات چیت کیا کرتے تھے. تو یہ شاید ان کی ایک ایسی کوالٹی ہے کہ وہ سب پارٹیوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، تو اس لیے وہ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. اب اگر انہوں نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو پھر وہ یقیناً کوشش یہ کریں گے کہ ان کی جو نگران حکومت ہے اس پہ کوئی ایسا تاثر نہ ملے کہ وہ شاید کسی ایک پارٹی کی اس حکومت میں ڈومینیشن ہے. تو یہ ایک مشکل سوال ہے کہ نگران وزیر خزانہ کون ہوگا، لیکن یہ ہے کہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کو جن لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے نگران وزیر اعظم بنایا ہے وہ کوشش یہی کریں گے کہ کم از کم جس طرح کا تاثر انوار اللہ کاکڑ صاحب کے بارے میں قائم ہوا ہے، یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے بارے میں ابھی تک جو بھی رائے سامنے آ رہی ہے وہ پازیٹیو ہے، نیگیٹیوٹی اس میں بہت کم ہے. نیگیٹیوٹی زیادہ سے زیادہ اگر زبردستی کسی نے ان پہ نیگیٹو کمنٹ کرنا ہے تو وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ جی وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں. لیکن جن لوگوں کے لیے یہ ایک نیگیٹو سائڈ ہے، بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہے کہ وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب رہے ہیں تو وہ بطور نگران وزیر اعظم جو اپنے صوبے کے بہت سے مسائل ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے حل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن فی الحال یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. ان کا مینڈیٹ جو ہے آئین کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف الیکشن کروانا ہے. تو صرف اگر انہوں نے الیکشن کروانا ہے تو معاشی پالیسیاں جو ہیں وہ ان کو کنٹینیو تو انہوں نے رکھنا ہے، لیکن یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ ہو سکتا ہے ایک کنٹروورشل بات ہو، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ وزیر اعظم تو ہوں گے اور آئین کے لحاظ سے اپنی ذمہ داریاں بھی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے، وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے ادا کریں گے. لیکن جو اپوائنٹمنٹس ہو چکی ہیں پچھلے 2-2.5 مہینے میں بیوروکریسی میں اہم پوسٹوں پہ جو اپوائنٹمنٹس ہو چکی ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہہ چکا ہے کہ اب مزید ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوگی، آج کے بعد تو بالکل ہی نہیں ہوگی. تو جو اثر و رسوخ ہے وہ تو شہباز شریف صاحب کا ہی ہوگا اور اسحاق ڈار صاحب کا ہی ہوگا. تو ایسی صورتحال میں ڈار صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ ہوں یا نہ ہوں تو وزیر خزانہ وہی ہوں گے، اور شہباز شریف صاحب جو ہے وزیر اعظم ہوں یا نہ ہوں لیکن وزیر اعظم بھی وہی ہوں گے. اچھا صحیح. شہزاد، ایک تو جو حامد میر صاحب بات کر رہے ہیں اس پر بھی آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں، اور دوسرا بلوچستان عوامی پارٹی جانے والی حکومت کے اتحاد کا حصہ تھی، اب اس پارٹی سے نگراں وزیر اعظم کا سامنے آنا، آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں اس پر اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں؟ شہزاد آپ ہمیں سن پا رہے؟ شہزاد سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. سلیم صافی صاحب اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو یہی سوال آپ سے کرنا چاہیں گے. جی کائنڈلی آپ سوال تو جی صافی صاحب، ایک تو بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی جانے والی حکومت کے اتحاد کا حصہ تھی، اب اس پارٹی سے انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام سامنے آیا ہے، تو مستقبل میں اس پر اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں یہ نام سامنے آنے پر؟ نہیں، اعتراض تو آپ پاکستان میں کسی بھی نام پہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک خود ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ پولیٹیکل بندے کو لے آئے. تو اگر کسی کو پولیٹیکل بندہ پسند ہے تو وہ اس تعریف پہ بھی پورے اترتے ہیں کہ ان کا باپ پارٹی سے تعلق تھا اور ایک پولیٹیکل ورکر تھے اور سینٹ کے رکن تھے. لیکن اگر آپ ٹیکنوکریٹک حوالوں سے دیکھیں تو وہ ٹیکنوکریٹ کے تعریف پہ بھی پورے اترتے ہیں. اور باقی مثلاً اعتراض جو انوار الحق کاکڑ کے زیادہ معترضین ہیں، ایک تو خود ان کی پارٹی کے اندر تھے، کیونکہ پچھلے دور میں وہ اپنی پارٹی کے اندر زیر عتاب رہے
اور جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین لوگ تھے باپ پارٹی میں، تو انوار الحق کاکڑ ان لوگوں کے ساتھ ان کی زیادہ نہیں بنتی تھی، اور پھر اگر کسی وقت انہوں نے باپ کے نمائندے کے طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کام کیا ہے، لیکن ادھر کوئی وزیر مشیر وہ نہیں بنے تھے۔ اب جو جہاں تک سیاسی جماعتوں کو تعلق ہے تو ایک تو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی اگر وہ تو کوئی بھی نام ہوتا تو شاید پی ٹی آئی کی طرف سے اعتراض آتا، لیکن اب بھی اگر ان کی طرف سے اعتراض آتا تو یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ بھائی جو بندہ کل آپ کو قابل قبول تھا آج نا قابل قبول کیسے ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نے نام تجویز کیے تو شہباز شریف صاحب نے اس میں اپنے تمام اتحادیوں سے مشورہ کیا ہے، جس میں جے یو آئی بھی ہے، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، جس میں سردار اختر مینگل صاحب بھی ہے، جس میں ایون اسد زئی صاحب بھی ہیں، اور جس میں اے این پی بھی ہے۔ اور آج صبح جو جرنلسٹوں کے ساتھ ناشتہ تھا تو اس میں شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا کہ مجھے ان تمام نے مینڈیٹ دے دیا ہے، تو ان تمام جماعتوں نے شہباز شریف صاحب کو مینڈیٹ دے دیا تھا، اور شہباز شریف صاحب نے اگر اب ان کا نام پیش کر دیا ہے تو یہ جو حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں تھیں ان میں سے تو کوئی اخلاقی طور پر اعتراض اس لیے نہیں کر سکتا کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو نام دے دیا تھا، اور شہباز شریف صاحب نے ان کے نام پہ اتفاق کیا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ۔ اور باقی ایک پی ٹی آئی رہتی ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی تک کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اگر وہ آتا بھی ہے تو ان کو یہی جواب دیا جا سکتا ہے کہ بھائی خود آپ لوگوں کے دور میں وہ آپ کی ٹیم میں بھی جو ترجمانوں کی ٹیم تھی اس میں سے ایک ترجمان کے طور پہ انہوں نے کام کیا، لیکن اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ انوار الحق کاکڑ نے زیادہ تر پولیٹیکل ڈسپیوٹس میں اپنے آپ کو نہیں ڈالا، کیونکہ زیادہ تر وہ فارن پالیسی کے معاملات پہ بات کرتے تھے، وہ جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے اس کو آگے بڑھانے کی بات کرتے تھے۔ تو میرے خیال میں جس طرح باقی نام لیے جا رہے تھے ان پہ جتنا اعتراض ہو سکتا تھا وہ انوار الحق کاکڑ پہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اگر ڈار صاحب